السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم صحیح مسلم حدیث نمبر 6050 اور 2429 سنیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، عورت کو نہ خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ ہاں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو۔ ہاں، اگر اللہ کے احکامات میں سے کسی چیز کی حد تک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے، یعنی جو مرتکب ہے اس کو حرام کی سزا دیتے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر فوائد یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتیات کے اوپر کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ ہی کبھی کسی خادم کو مارا، نہ ہی کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کبھی نہیں مارا۔ ذاتی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتیات کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے تھے، لیکن احکامات کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حرمت کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی اور اس کے علاوہ سزائیں بھی لوگوں کو دی، لیکن وہ کس لیے؟ دین کی غیرت اور دین کی خدمت، دین کے لیے۔ لیکن ذاتی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ دوسری روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی۔ راستے میں ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھے تھے ان پر ان کی چادروں کے نشان پڑ گئے تھے، یعنی وہ دیہاتی اتنی زور سے کھینچ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کہ اس چادر کے کنارے کے نشان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے اوپر پڑ گئے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک دیہاتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، یعنی ہم اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہمارے باپ کے گلے میں یا ہمارے گلے میں اگر کوئی پرنا وغیرہ پڑا ہوا ہے یا جو کوئی چادر پڑی ہوئی ہے اور کوئی آدمی آ کے اس کو زور سے کھینچے، اور اتنی زور سے کھینچے، ایک تو صرف بلانے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک اس نے زور سے کھینچے کہ اس سے کندھے پہ اور گردن پہ نشان پڑ جائیں، تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا اور ہم اس کا کیسا اس کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے جو اخلاق ہے اس کو آپ اپنائیں، اسوہ حسنہ کو اپنائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دیہاتی نے یہ معاملہ کیا جو اللہ کے نبی ہیں، ایک مقام ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور صبر اور اطمینان اور ضبط کا بیان دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی اس نازیبہ جو حرکت ہے جس کو ہم بدتمیزی پہ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور مسکرانے کے بعد اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیا، اور نظر انداز کرنے کے بعد اسے عطیہ دینے کا بھی حکم دیا کہ اس کو جو مال غنیمت میں سے ہے اس کو عطیہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر عمل کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔